تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی فضیلت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، جب دعا تمام لوگوں کے لیے کی جائے تو کن خاص لوگوں تک پہنچتی ہے؟ کیا ایسے انسان بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن سے تعارف ہی نہیں ہے، یا کہ دعا کے وقت میرے ذہن میں جو لوگ آ رہے ہیں صرف انہی لوگوں تک پہنچے گی؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ عام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا شرعی عمل ہے۔ مسلمانوں میں پائی جانے والی دوستی اور بھائی چارے سے مقصود بھی یہی ہے، کیونکہ ایک مسلمان جس بھلائی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرتا ہے، اور جب کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عمومی دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت تمام مسلمانوں تک پہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 831 اور مسلم حدیث نمبر 402 نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: سلام ہو جبرائیل پر، میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ تو خود سلامتی والا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمام قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، اور سلامتی نازل ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، کیونکہ اگر یہ کہو گے تو زمین و آسمان میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو یہ دعا پہنچے گی۔ پھر تم بھی کہو: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اگر کسی مسلمان نے کسی خاص شخص کے لیے دعا کا ارادہ کیا، پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر دی، تو امید ہے کہ اس کی دعا تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3201 نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا جس میں یہ دعا پڑھی: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ، ہمارے زندوں اور مردوں کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو، حاضرین اور غائب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو جسے زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور تو جسے فوت کرنا چاہے تو اسے اسلام کی حالت میں موت دینا۔ اے اللہ، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمانا، اور نہ ہی اس کے بعد ہمیں گمراہ فرمانا۔ البانی رحمہ اللہ نے اسے احکام الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں، طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرائن اربع 4 قسم کے لوگوں یعنی زندہ و مردہ، حاضر و غائب، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تمام کو اکٹھے ذکر کر کے دعا کرنا، اس سے مقصود دعا میں تمام لوگوں کا استیعاب اور شمولیت ہے۔ چنانچہ ہر جملے کے مفردات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تخصیص پر محمول نہیں کیا جائے گا، گویا کہ دعا ایسے ہی کی گئی ہے: اے اللہ، تمام کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1208۔ ابن علان رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یعنی مسلمانوں کے تمام زندوں اور فوت شدگان کو معاف فرما دے، کیونکہ مفرد مضاف مراد لفظ حی اور میت جو ضمیر کی طرف مضاف ہیں عموم پر دلالت کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے دلیل الفالحین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416، اور فقہ الادعیہ والاذکار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232 میں لکھا ہے،
یہ دعا بڑی عظیم اور شاندار ہے جو سامنے موجود میت کے علاوہ مسلمانوں میں سے زندہ و مردہ، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، موجود اور غائب سب کو شامل ہے، کیونکہ محتاج اور ضرورت مند ہونے میں سب یکساں ہیں، بلکہ اللہ کی مغفرت، معافی اور اس کی رحمت کی سبھی کو ضرورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 224446۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔